بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، مزمل افندی نے کہا، بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے۔ میں تمہیں آج ہی بتا دیتا ہوں کہ بڑے سے بڑا لشکر بھی علموت جا کر ناکام ہو جائے گا۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ ایک تو علموت کا قلعہ ایسا ہے کہ اسے محاصرے میں لیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ حسن بن صبا کے پاس جو جانباز ہیں ان جیسے جانباز ہمارے لشکر میں نہیں۔ حسن بن صبا کوئی ایسی چال چلے گا جس سے ہمارا لشکر بیکار ہو کر رہ جائے گا۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ سلطان ملک شاہ کے بڑے بیٹے برقیاروق نے پوچھا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ یہی بات تو میں تم تینوں سے کرنے آیا ہوں، مزمل افندی نے کہا۔ باطنیوں کو شکست دینے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حسن بن صبا اور اس کے پیر و مرشد احمد بن عطاش کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن کام یہ بھی آسان نہیں۔ تم تینوں اچھی طرح جانتے ہو کہ میں حسن بن صبا کو قتل کرنے گیا تھا۔ مجھ پر جو بھی تھی وہ بھی تم جانتے ہو۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس قسم کے چند ایک جانباز تیار کرو جیسے حسن بن صبا نے تیار کر رکھے ہیں۔ میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور ان کی رہنمائی کروں گا۔ لڑنا ہوا تو لڑوں گا، اور قتل کرنے کا موقع ملا تو جس کو قتل کرنا ہے کروں گا۔ میں آج ہی سالاروں کو بلا کر کہہ دوں گا، برقیاروق نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ اپنی جانوں پر کھیلنے والے چند ایک آدمی تو ضرور ہی مل جائیں گے۔ لیکن برقیاروق، مزمل افندی نے کہا، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم کسی کو سونے چاندی کا لالچ دے کر تیار کر لو گے، وہ اپنی جان پر کھیل جائے گا، تو تم بہت بڑی اور بڑی ہی خطرناک خوش فہمی میں اپنے آپ کو مبتلا کرو گے۔ حسن بن صبا نے اپنے جانبازوں پر مذہب اور عقیدے کا جنون طاری کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے جانبازوں کو حشیش پلا پلا کر ان کے دماغوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ وہاں تو یہ عالم ہے کہ سوچتا حسن بن صبا ہے اور عمل اس کی فدائی کرتے ہیں۔ کیا ہم اس طرح اور اس طریقے سے جانباز پیدا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، برقیاروق کے چھوٹے بھائی محمد نے کہا، لیکن پہلے سالاروں سے بات کر لی جائے۔ یہاں جانبازوں کی باتیں تو ہو ہی رہی تھی، اور ان لوگوں کو امید تھی کہ وہ اسی قسم کے جانباز تیار کر سکیں گے جیسے حسن بن صبا نے تیار کر رکھے ہیں۔ لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ حسن بن صبا نے جس طرح فدائی تیار کیے تھے اس طرح بعد میں کوئی نہیں کر سکا۔ داستان کو پہلے تفصیل سے سنا چکا ہے کہ حسن بن صبا کے جانبازوں کو خوراک کیا کھلائی جاتی تھی، پلایا کیا جاتا تھا، اور انہیں عیش و عشرت کے لیے کیسے کیسے سامان مہیا کیے جاتے تھے۔ باطنی جانبازوں کو تو حسن بن صبا نے درندے بنا ڈالا تھا، جن کا کام چیرنے پاڑنے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ان کے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا تھا کہ جان دے کر ایک اور زندگی شروع ہوتی ہے جس میں صرف عیش و عشرت ہے، اس کی سوا اور کوئی ذمہ داری اور کوئی کام نہیں۔ مرو میں شمونا بھی تھی۔ اسے چھوٹی سی عمر میں حسن بن صبا کے ڈاکو نے قافلے سے اغوا کیا تھا اور اس طرح اسے ماں باپ سے جدا کر دیا تھا۔ پھر ان لوگوں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ وہ مرو میں جس طرح آئی اور جس طرح نظام الملک کے سائے میں پہنچی وہ داستان گو سنا چکا ہے۔ وہ تو نظام الملک کو اپنا روحانی باپ سمجھتی تھی۔ اس باپ کو بھی حسن بن صبا کے ایک فدائی نے قتل کر دیا۔ وہ اس قدر روئی کہ اس کی ماں کو یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ یہ لڑکی روتے روتے مر جائے گی یا دماغی توازن کھو بیٹھے گی۔ ایک روز اچانک اس کا رونا بند ہو گیا اور اس کی آنکھیں خشک ہو گئیں۔ وہ ماں کے پاس جا بیٹھی۔ رات خواب میں نظام الملک سے ملاقات ہوئی ہے، شمونا نے ماں سے کہا۔ انہوں نے گلہ کیا ہے کہ تم نے ابھی تک میرے قتل کا انتقام نہیں لیا۔ اس کی ماں نے یہ بات سنی اور جس انداز سے شمونا نے یہ بات کی تھی اس سے ماں کو یقین ہونے لگا کہ اس کی بیٹی کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ انہیں تم سے بہت پیار تھا، ماں نے کہا، بس یہ وجہ ہے کہ وہ تمہیں خواب میں نظر آئے ہیں۔ نہیں ماں، شمونا نے کہا، وہ مجھے کہنے آئے تھے کہ میرے خون کا انتقام صرف تم لے سکتی ہو اور تم انتقام لو۔ میں اب انتقام لے کے ہی رہوں گی۔ نظام الملک میرے روحانی باپ تھے۔ انتقام لوگی؟ کیسے؟ ماں نے پوچھا۔ کیا تم علموت جا کر حسن بن صبا کو قتل کر سکتی ہو؟ ماں نے پوچھا اور کہا، تم اس کے پاس رہ چکی ہو،
وہ جو ہی تمہیں دیکھے گا حکم دے دے گا کہ اس لڑکی کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے کئی آدمی تمہیں پہچانتے ہوں گے۔ میری بات غور سے سنو ماں، شمونہ نے کہا۔ میں نے زبان کے داؤ پیچ اور خیر پیر حسن بن صبا سے سیکھے ہیں، یہ اسی پر آزماؤں گی۔ میرے پاس خنجر ہوگا، میں اس کے پاس چلی جاؤں گی اور کہوں گی کہ تمہاری محبت مجھے تمہارے پاس کھینچ لائی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے جلاد کے حوالے کرے، میں خنجر اس کے دل میں اتار چکی ہوں گی۔ ماں نے اسے اس ارادے سے باز رکھنے کے لیے بہت دلیلیں دیں، اپنی محبت کا واسطہ بھی دیا اور یہ بھی کہا کہ تم نہ رہیں تو میرا اس دنیا میں اور کون ہوگا، میں اپنی جان خود ہی لے لوں گی۔ لیکن شمونہ پر کسی بات کا ذرا سا بھی اثر نہ ہوا۔ شمونہ اپنے ارادے پر ڈٹی رہی، وہ ماں کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہوتی تھی۔ ماں نے جا کر مزمل آفندی کو بتایا۔ مزمل آفندی اس کے گھر چلا گیا۔ اس نے شمونہ کو ایسی جذباتی اور ہیجانی کیفیت میں دیکھا جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ حسین و جمیل لڑکی اپنے آپ میں ہے ہی نہیں اور اس کا دماغی توازن مشکوک ہے۔ مزمل نے اس پر اپنی محبت کا طلسم طاری کرنے کے لیے کچھ جذباتی باتیں کی۔ مجھے کچھ نہ کہو مزمل، شمونہ نے کہا، محبت بات کی بات ہے۔ اس وقت میری عقل اور میری روح پر نظام الملک کا خون سوار ہے۔ جب تک میں اس خون کا قرض نہیں چکا لیتی، میں اس محبت کو ذہن میں نہیں لا سکتی۔ یہ بھی سن لو شمونہ، مزمل نے کہا، جب تک میں زندہ ہوں تم گھر سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ ہم مرد مر گئے ہیں یا ہم اتنے بے حس اور بے غیرت ہو گئے ہیں کہ نظام الملک جیسے انسان کا خون ذہن سے اتار دیں گے؟ ہم جانبازوں کا ایک گروہ تیار کر رہے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ دن جلدی طلوع ہوگا جس دن میں احمد بن عطاش اور حسن بن صبا کی لاشیں تمہارے قدموں میں لا کر رکھوں گا۔ تم تو پہلے بھی وہاں گئے تھے، شمونہ نے کہا۔ وہ تجربہ اب مجھے کام دے گا، مزمل نے کہا۔ اب میں اکیلا نہیں جاؤں گا، جانبازوں کا ایک گروہ ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہی ہو کہ علمود پر حملے کے لیے اتنا بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے؟ میں کچھ دن انتظار کر لوں گی، شمونہ نے کہا۔ اگر تم لوگ ناکام ہو گئے تو پھر یہ کام میں کر کے دکھاؤں گی۔ وہاں اگر کوئی سب سے زیادہ اذیت میں مبتلا تھا تو وہ سلطان ملک شاہ تھا۔ اس سلطان کے آباء و اجداد نے اسلام کے گرتے ہوئے پرچم کو سنبھالا اور سلطنت سلجوقیہ قائم کی۔ تمام مورخین اس حقیقت پر متفق ہیں کہ سلطان ملک شاہ اس دور میں اسلام کا محافظ اور پاسبان تھا۔ اس وقت کا خلیفہ تو برائے نام خلیفہ تھا۔ سلطان ملک شاہ حالات کے ایسے بمر میں آ گیا تھا جس میں سے اس کے لیے اکیلے نکلنا محال تھا۔ اس کے انتظامی اور دیگر امور اور مسائل میں نظام الملک کی حیثیت ایسی ہی تھی جیسے جسم میں دماغ ہوتا ہے۔ نظام الملک سلطان ملک شاہ کا بازو ہی نہیں بلکہ زور بازو بھی تھا۔ اسے اپنے 3 بیٹوں میں سے کسی پر اعتماد نہیں تھا۔ ان میں قومی اور دینی جذبہ تو تھا اور ان میں جوش و خروش بھی تھا، لیکن ان میں وہ عقل اور فہم و فراست نہیں تھی جس کی ان حالات میں ضرورت تھی۔ جو مشکلات ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی ان میں ایک یہ تھی کہ قلعہ علمود عام قلعوں جیسا نہیں تھا۔ پہلے اس قلعے کی ساخت اور محلی وقوع بیان ہو چکا ہے، یہاں مختصراً ذکر ہوگا کہ یہ قلعہ کیسا تھا۔ یہ قلعہ پہاڑی کے اوپر تھا، اس کے ایک طرف دریا اور دوسری طرف دلدل اور جھیلیں تھیں۔ یہ خطہ تو بہت ہی خوبصورت اور خوشنما تھا۔ وہاں گنے درخت تھے، رنگا رنگ پھولوں والے خضرو پودے تھے، رنگا رنگ پتوں والی خوشنما جھاڑیاں تھیں اور گھاس مخمل کے فرش کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ جس پہاڑی پر یہ قلعہ اور شہر تھا وہ تو ہریالی اور خضرو پھولدار پودوں اور بڑی ہی خوشنما درختوں کی وجہ سے اس قدر خوبصورت تھی کہ یہ اس زمین کا حصہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس سارے خطے کو دیکھ کر بڑی ہی حسین خواب کا گمان ہوتا تھا، لیکن قدرت کے اس حسن میں بڑے ہی خوفناک خطرے پوشیدہ تھے۔ یہ ایک قدیم قلعہ تھا جو سلطان ملک شاہ نے 2-3 مرتبہ دیکھا تھا۔ اس قلعے میں خطرہ یہ تھا کہ جتنا اوپر نظر آتا تھا اس سے 3 گنا زیادہ نیچے پہاڑی کے اندر یعنی زمین دوز تھا۔ نیچے بڑی مضبوط چٹان تھی جو خاصی لمبی اور چوڑی تھی۔ کاریگروں نے اس چٹان کو نیچے سے کاٹ کاٹ کر راہداریوں، کمروں اور راستوں کی بل بلیاں بنا ڈالی تھیں۔
کوئی اجنبی وہاں جا نکلتا تو پھر اس کا وہاں سے نکل آنا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ وہاں گھوڑے اور اونٹ غائب ہو جاتے تھے۔ سلطان ملک شاہ کو جو مسئلہ پریشان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس قلعے کو محاصرے میں لینے کے لیے اور پھر اس پر حملہ کرنے کے لیے بہت ہی بڑے لشکر کی ضرورت تھی، اور پھر اصل ضرورت یہ تھی کہ اس لشکر کو خاص قسم کی ٹریننگ دی جائے۔ سلطان ملک شاہ نے وہاں اور ارد گرد کے علاقوں میں اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ علمود کے اندر بھی جاسوس موجود تھے۔ وہ وقتاً فوقتاً مرو آ کر سلطان ملک شاہ کو وہاں کی خبریں اور اطلاعیں دیتے رہتے تھے، لیکن اب وہاں سے جو اطلاعیں آ رہی تھی وہ مشکلات میں اضافہ کر رہی تھی۔ مثلاً نظام الملک کے قتل کے 1 مہینے بعد 2 جاسوسوں نے علمود سے آ کر سلطان ملک شاہ کو بتایا کہ باطنیوں کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں اور انہوں نے تبلیغ کا کام تیز کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ارد گرد کے بلکہ دور دور تک کے علاقوں پر لڑے بغیر قبضہ کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ سب سے زیادہ خطرناک خبر یہ تھی کہ ان تمام علاقوں پر باطنی اس طرح غالب آ گئے تھے جیسے وہاں کے لوگ حسن بن صبا کو امام ہی نہیں بلکہ نبی تک ماننے لگے تھے۔ عام سی قسم کے لوگوں میں بھی حسن بن صبا کے حکم پر جانیں قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ ایک روز سلطان ملک شاہ نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا۔ میرے عزیز بیٹو، سلطان ملک شاہ نے کہا، اسلام پر اتنا خطرناک وقت پہلے کبھی نہیں آیا تھا جتنا خطرناک اور خوفناک وقت اب آیا ہے۔ ہم نے اپنی سلطنت کا ہی دفاع نہیں کرنا بلکہ ہماری ذمہ داری اسلام کا تحفظ اور فروغ ہے۔ جس روز سلطنت سلجوقیہ ختم ہو گئی اسی روز اسلام کا پرچم بھی گر پڑے گا۔ بادشاہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوا کرتا، لیکن میں اللہ کے حضور جواب دہ ہوں۔ یہ سلطنت میری نہیں، تمہاری نہیں، اور تمہارے آباء و اجداد کی بھی نہیں۔ یہ اللہ کی سلطنت ہے جس کا دفاع ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ میں کئی راتیں سویا بھی نہیں ہوں، میں ہم وقت پریشان رہتا ہوں، میں اپنے سر میں گرانی محسوس کرنے لگا ہوں، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ پدر محترم، بڑے بیٹے برقیاروق نے کہا، ہم 3 بھائیوں کی موجودگی میں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ اکیلے رہ گئے ہیں۔ میں ایک بات کہوں گا، نظام الملک شہید کو ہم اپنا روحانی باپ سمجھتے تھے۔ اللہ نے جو عقل و دانش انہیں عطا کی تھی وہ ہر کسی کو عطا نہیں ہوا کرتی۔ میں یہ بھی محسوس کیا کرتا ہوں کہ نظام الملک کے اٹھ جانے سے ہم کمزور ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے یہ کمزوری اپنے آپ میں ان کی زندگی میں ہی پیدا کر لی تھی۔ آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آیا تو آپ نے خود سوچنے اور فیصلہ کرنے کے بجائے وہ مسئلہ نظام الملک کے سپرد کر دیا۔ یہ وجہ ہے کہ آج آپ اپنے آپ کو تنہا اور کمزور سمجھ رہے ہیں۔ بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے اور اس لشکر میں آگ جیسا جذبہ موجود ہے۔ یہ لشکر جب حملہ کرے گا تو باطنیوں کے لیے یہ خاک و خون کا طوفان ثابت ہوگا۔ نہیں بیٹے، سلطان ملک شاہ نے کہا، یہی تو اس مسئلے کا وہ پہلو ہے جسے تم سمجھ نہیں رہے۔ علمود کو لشکر کے زور پر فتح نہیں کیا جا سکتا۔ میں تو سوچ سوچ کر پریشان ہو گیا ہوں۔ تم مجھے سوچنے میں مدد دو، ہمیں کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ ہمیں موقع دیں پدر محترم، اس کے بیٹے محمد نے کہا۔ آپ اتنے زیادہ بھی پریشان نہ ہو جائیں، ہم خود بھی ایک اور طریقہ اختیار کر رہے ہیں، ہم جانبازوں کا ایک گروہ تیار کر رہے ہیں۔ سلطان ملک شاہ نے اپنے بیٹوں کو اپنی جو ذہنی اور جذباتی حالت بتائی تھی وہ بہت ہی کم بتائی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس وقت سلطان ملک شاہ اعصابی تکلیف میں مبتلا ہو چکا تھا۔ مسائل تو الگ تھے، صرف نظام الملک کے غم نے ہی اسے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ عیش و عشرت کا دلدادہ سلطان نہیں تھا، بنی نوع انسان کی محبت دل میں رکھنے والا سادہ طبیعت انسان تھا۔ اس کی عمر بھی کچھ زیادہ ہو گئی تھی جس سے جسم میں قوت مدافعت کم ہو گئی تھی۔ غم اور مسائل نے اس کے اعصاب پر اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا تھا جو اس کے اعصاب برداشت نہ کر سکے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ تنہائی میں اسے روتے بھی دیکھا گیا تھا۔ اس کی چال ڈھال میں پہلے والی شان و شوکت نہیں رہی تھی۔ اس نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت شروع کر دی تھی۔ شب بیداریوں کا اثر الگ تھا۔ جس طرح علمود کی خبریں اور اطلاعیں سلطان ملک شاہ کے جاسوس مرو تک پہنچا رہے تھے،
اسی طرح حسن بن صبا کے جاسوس مرو کی خبریں حسن بن صبا تک لے جا رہے تھے۔ دونوں اطراف میں فرق یہ تھا کہ سلطان ملک شاہ کو جب علمود کے بارے میں راز کی کوئی بات معلوم ہوتی تھی تو وہ پریشان ہو جاتا تھا، لیکن جب حسن بن صبا کو اس کا کوئی جاسوس مرو سے جا کر یہ بتاتا تھا کہ مرو میں بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے اور اس لشکر کو جنگی تربیت دی جا رہی ہے اور اس لشکر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو حسن بن صبا کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہونے کے بجائے اس کے ہونٹوں پر لطیف سا تبسم آ جاتا تھا۔ اسے یہاں تک معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان ملک شاہ پہلے والا تندرست و توانا اور چاق و چوبند سلطان نہیں رہا۔ جاسوسوں نے حسن بن صبا کو یہ بھی بتایا تھا کہ سلطان ملک شاہ کی چال ڈھال اور بولنے کے انداز میں بھی نقاہت آ گئی ہے۔ ایک روز مزمل افندی گھڑ دوڑ کے میدان کے باہر تماشائی میں کھڑا سواروں کی ٹریننگ دیکھ رہا تھا۔ اسے کوئی جوان سال آدمی ملتا تو وہ اسے سب سے پہلے یہ بات کہتا تھا کہ وہ لشکر میں کیوں شامل ہوا۔ اس روز وہ گھڑ سواروں کی ٹریننگ اتنی دلچسپی سے نہیں دیکھ رہا تھا جتنی توجہ سے وہ تماشائیوں کو دیکھتا پھرتا تھا۔ وہ 3-4 نوجوانوں سے مل چکا تھا کہ وہ تماشا دیکھنے کے بجائے لشکر میں شامل ہو جائیں تو انہیں شاہ سوار بنا دیا جائے گا۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ لشکر میں اضافہ ہوتا چلا جائے اور زیادہ نوجوان لشکر میں بھرتی ہوں۔ وہ تماشائیوں میں گھوم رہا تھا کہ اسے اپنی عمر کا یعنی جوان سال ایک آدمی نظر آیا۔ یہ چہرہ اسے کچھ مانوس سا معلوم ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ اسے اس نے پہلے کہاں دیکھا ہے۔ اتنا تو وہ سمجھ سکتا تھا کہ اس شہر کی آبادی بھی کچھ کم نہیں، چلتے پھرتے کہیں نہ کہیں یہ شخص سامنے آ گیا ہوگا، لیکن مزمل یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے کہیں اور دیکھا تھا اور کسی خاص موقع پر اور کس خاص صورتحال میں دیکھا تھا۔ اس نے اس آدمی کے چہرے کو اور زیادہ غور سے دیکھا۔ مزمل کو دراصل اس آدمی کی دائیں آنکھ کے ذرا نیچے گال کی ہڈی پر ایک تل نظر آ رہا تھا جو مٹر کے دانے جتنا تھا اور یہ کالا تل ابھرا ہوا تھا۔ مزمل اس تل یا موقع کو نظر انداز نہ کر سکا۔ اس آدمی نے مزمل کی طرف دیکھا تو اس شخص کے چہرے کا تاثر بدل گیا اور وہ وہاں سے کھسکنے لگا۔ اس سے مزمل کو کچھ شک ہوا۔ ذرا رکنا بھائی، مزمل نے اس کے پیچھے جاتے ہوئے کہا۔ وہ آدمی یوں چلتا گیا جیسے اس نے مزمل کی آواز سنی نہ ہو۔ مزمل تیز تیز چلتا اس کے پاس جا پہنچا۔ ہم اس سے پہلے کہاں ملے تھے؟ مزمل نے پوچھا اور اس کا چہرہ اور زیادہ غور سے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو میں نے یہاں اس شہر میں نہیں دیکھا، ہم کہیں اور ملے تھے۔ ضرور ملے ہوں گے بھائی، اس آدمی نے کہا۔ میں تمہارے اخلاق کی تعریف کروں گا کہ تم نے مجھے یاد رکھا اور اتنی محبت سے مجھے بلایا۔ مجھے بالکل یاد نہیں کہ ہم کہیں ملے بھی تھے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم کسی قافلے میں ہم سفر رہے ہوں یا کسی سرائے میں تم نے مجھے دیکھا ہو۔ میں تجارت پیشہ آدمی ہوں، شہر شہر قصبہ قصبہ گھومتا رہتا ہوں، میں یہاں کا رہنے والا نہیں۔ مجھے تمہارا یہ موٹا تل یاد ہے، مزمل نے کہا۔ اس آدمی نے زوردار کہکہا لگایا اور مزمل کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ میں لے کر زور سے دبایا۔ اس تل کی وجہ سے ہی جو مجھے ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اس آدمی نے بڑی ہی شگفتہ لہجے میں کہا اور پوچھا، کیا تم یہیں کے رہنے والے ہو؟ ہاں بھائی، مزمل نے جواب دیا، میں یہیں کا رہنے والا ہوں۔ اچھا دوست، اس آدمی نے مزمل سے ہاتھ ملایا اور کہا، میں تمہاری محبت کو یاد رکھوں گا۔ وہ آدمی چلا گیا اور مزمل کھڑا سوچتا رہا۔ اسے اتنا ہی یاد آ رہا تھا کہ یہ شخص اسے کسی خاص صورتحال اور کسی خاص جگہ ملا تھا اور اس کے ساتھ اس کی اچھی خاصی باتیں بھی ہوئی تھیں۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ مزمل سلطان ملک شاہ کے بیٹوں سے ملتا ملاتا ہی رہتا تھا۔ ان میں بڑا بیٹا برقیاروق چونکہ عمر میں ذرا بڑا تھا، اس لیے فہم و فراست رکھتا تھا، اس لیے ہوش مندی کی بات بھی کر لیتا تھا اور سمجھتا بھی تھا۔ مزمل افندی زیادہ تر اسی کے ساتھ رابطہ رکھتا تھا۔ دوستی کے علاوہ اس کا ایک تعلق یہ بھی تھا کہ دونوں ایک جانباز گروہ تیار کر رہے تھے۔ ایک صبح مزمل برقیاروق کے ہاں گیا۔ دونوں اکٹھے وہاں جایا کرتے تھے جہاں فوجیوں کو تیغزنی، تیر اندازی اور برچی بازی سکھائی جاتی تھی۔ مزمل نے اس روز برقیاروق کو پریشان سا دیکھا۔
مزمل نے اس سے پوچھا کہ آج کوئی خاص بات ہو گئی ہے کہ وہ اتنا پریشان نظر آ رہا ہے؟ ہاں بھائی، برقیاروق نے بتایا، سلطان تو صاحب فراشی ہو گئے ہیں۔ کوئی خاص تکلیف ہو گئی ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ کسی خاص مرض کا نام تو نہیں لیا جا سکتا، برقیاروق نے جواب دیا۔ کہتے ہیں کہ سر میں گرانی ہے اور کسی وقت سارے جسم میں ایسی بے چینی شروع ہو جاتی ہے جو ان کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ کمزوری اتنی محسوس کرنے لگے ہیں کہ ان کی ٹانگیں جسم کا بوجھ سہارنے کے قابل نہیں رہیں۔